میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان کی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ونس اگین ویلکم ٹو اسلامک ریمائنڈر پاکستان پلیٹ فارم. آج ہمارا پھر ایک اور سیشن ہے سورۃ الکہف کا استاذہ سائرہ انصاری کے ساتھ، جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے 4 بجے کا ٹائم ہے تو ہم اس کو ایگزیکٹ ہمارے پاس اب 1 منٹ رہ گیا، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اتنے میں بتائیے گا آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تہنیت، آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے. وعلیکم میری آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ آپ کی بھی کلیئر ہے. الحمدللہ. آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں تو یقیناً اپنی عبادتوں میں اور اپنے صدقات میں اور اپنے قیام میں اور اپنے سجود میں بہت زیادہ کثرت کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادتیں اور ہماری عبادتیں قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اور ہمارے سجود قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بہترین جزا عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. الحمدللہ سورۃ کہف 3 واقعات ہم نے کیے. الحمدللہ اب ہم آج انشاءاللہ اس کا آخری واقعہ کریں گے جس میں ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے. آیت نمبر 82 تک ہم لوگوں نے الحمدللہ کر لیا تھا. آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے جہاں پہ فوراً ہی ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ابھی میں اس کا کچھ حال تمہیں سناؤں گا. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہود سے پوچھ کر اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سوالات آئے تھے ان میں سے ایک سوال پہ ذوالقرنین سے متعلق بھی تھا. اب ذوالقرنین سے متعلق اس سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہود کو ذوالقرنین کے بارے میں یقیناً علم تھا اور اس بادشاہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. تبھی انہوں نے قریش مکہ کو سوال بتایا کہ جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک بہت مشہور اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، مومن تھا اور عدل و انصاف کرنے والا تھا. اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، یعنی کہ بہت بڑے علاقے پر اس کی حکومت قائم تھی. اور ذوالقرنین جیسے کہ نام سے اس سے واضح ہے کہ ذو کہتے ہیں دو، قرنین یعنی کہ سینگ. تو اس کے نام کے میننگ ہے 2 سینگوں والا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سر پر 2 سینگ تھے، بلکہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ وہ ایسی ٹوپی پہنتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ تھے. اور ہمیں تاریخ میں ایسے ملتے ہیں شواہد کہ اس قسم کی ٹوپی پہنی بھی جاتی تھی کہ جس پہ 2 سینگ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوتے تھے. ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہی ایک تو کہاوت ہے کہ اس کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا کیونکہ وہ ایسی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس پہ 2 سینگ تھے. اس کے علاوہ بھی جو علماء کی نے ریسرچ کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ اس کی جو سلطنت ہے اس کا علاقہ کچھ اگر اس کا نقشہ دیکھا جائے تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مینڈھا ہو اور اس مینڈھے کے سر پہ 2 سینگ ہو، تو اس لیے بھی اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے 2 سینگوں والا. بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس کی مشرق اور مغرب
پھر سلطنت پھیلی ہوئی تھی تو بھی اس کو پھر 2 سینگوں والا کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت بڑی اس کی مختلف ان پہ مشرق اور مغرب پہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کوئی نبی تھا، لیکن اکثریت اس کی نبوت کی قائل نہیں ہے، یعنی کہ راجہ رائے کیا ہے کہ یہ نبی نہیں تھا بلکہ یہ ایک عادل اور ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کا ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں، یعنی کہ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، یا وہ کس علاقے کا بادشاہ تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، کس دور میں یہ بادشاہ گزرا ہے، مغرب کی طرف جب اس نے ٹریول کیا تو کون کون سے ممالک کو اس نے تسخیر کیا، مشرق کی طرف جب اس نے ٹریول کرنا شروع کیا تو کون کون سے ممالک کو اس نے تسخیر کیا، اور پھر تیسرا سفر اس کا کس طرف تھا، اور یہ کہ اس نے جو دیوار قائم کی وہ دیوار کہاں واقع ہے۔ یہ تمام امور کیونکہ ہمیں احادیث سے ان کی ڈیٹیل پتہ نہیں چلتی ہے قرآن سے، تو مفسرین میں ان میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس سے متعلق ان کی اپنی ریسرچ ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، اور اس تحقیق میں پھر اسرائیلی روایات بھی شامل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ روایات جو کہ اہل کتاب کی کتب میں ہمیں ملتی ہیں ان سے متعلق۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ یہود کی الہامی کتاب تورات میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو تورات کی شرح لکھی گئیں یا اس کے اوپر تفاسیر لکھی گئیں، جنہیں وہ اپنی اصطلاح میں جس کو وہ تلمود کہتے ہیں، جب تورات نہیں بلکہ تلمود کہتے ہیں، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اسرائیلی روایات کو دیکھیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ حقیقت سے بہت دور لگتی ہیں۔ کچھ اسی طرح سے ہمارے پاس بھی ملتی ہیں، اگر ہم اسرائیلی روایات کو، تمام روایات کو لے کر اور جاننا چاہیں تو بہت ساری ایسی باتیں نکل کے آتی ہیں جو کہ ریالٹی سے بہت دور لگتی ہیں۔ تو اس کے متعلق جو سب سے راجہ رائے ہے، جو علماء نے اس کے بارے میں ریسرچ کی، اور جو سب سے راجہ رائے ہے وہ کیا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک ایرانی بادشاہ تھا۔ اور کون سا بادشاہ تھا؟ اس کا نام تاریخ میں خورس یا سائرس ملتا ہے۔ اس کا جو عروج تھا وہ شروع ہوا کب؟ 549 یعنی کہ 549 قبل مسیح اس کا عروج شروع ہوا، اور اس کے بعد اس نے بہت زیادہ فتوحات کی، یہاں تک کہ یہود کی کتب میں اس کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے 539 یعنی کہ 539 BC میں بابل کو فتح کر لیا تھا، اور وہ یہود کے قبائل جن کو بختنصر نے نکال دیا تھا اس نے ان کو واپس بسانے کا وہ کیا، اہتمام کیا، اور بیت المقدس کو اس نے قبضے سے چھڑایا، اور وہ بھی اس بنا پر کیونکہ یہ سب بھی یہود جو ہیں یہ بھی اہل کتاب تھے یا اللہ کو ماننے والے تھے، اور جتنا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ خود ایمان رکھتا تھا، اور ایمان ہی کی خاطر، اللہ کے دین ہی کی خاطر وہ ٹریول کر رہا تھا دنیا میں، اور اللہ کے دین ہی کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے، توحید کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے وہ ٹریول کر رہا تھا، تو اسی سلسلے میں اس نے پھر یہود کی بھی مدد کی تھی۔ اور اس کے بعد بابل کو مسخر کرنے کے بعد پھر اس نے مزید اپنی جو ایکسپیڈیشن تھی، اس کی جو فتوحات تھیں، وہ اس نے مزید آگے بڑھانا شروع کی، اور وہ دنیا کے بہت بڑے علاقے پر پھر وہ فاتح ہوا، اور اس کو اس نے مغلوب کر دیا، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور کی جو پوری مہذب دنیا ہے وہ اس وقت اس کے تابع فرمان تھی۔ اب ہسٹری میں اگر دیکھتے ہیں تو اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب اور اتنا طاقتور اگر کوئی بادشاہ ملتا ہے، جنگجو بادشاہ ملتا ہے، تو وہ یا سکندر ملتا ہے، الیگزینڈر جس کو ہم کہتے ہیں، یا یہی ملتا ہے سائرس یا خورس کے نام سے۔ اور اس سکندر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے، الیگزینڈر کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ موحد نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ مشرک تھا، اور بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ذوالقرنین نہیں ہے، اور بہت ساری ذوالقرنین کی جو خصوصیات ہیں وہ پھر خورس یا سائرس کے اوپر بالکل درست بیٹھتی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ حصہ تمہیں بتائیں گے، یعنی کہ تمام ڈیٹیل ہمیں پتہ نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ اس کے ذکر میں سے کچھ ذکر ابھی تمہارے سامنے میں بیان کروں گا۔ آگے چلتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی اسے دے رکھا تھا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں الفاظ پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا، کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ اب وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے باغوں والے قصے میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی باغوں کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے اسے 2 باغ عطا کیے تھے، اور یہاں پہ بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کو بھی دنیا میں طاقتور بناتی ہے یا کسی عہدے پہ فائز کرتی ہے، یا تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو عزت دینی ہو تو اللہ ہی کی ذات دیتی ہے، اور جس کو ذلیل کرنا ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی کو عزت یا ذلیل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اقتدار جو بخشا اللہ تعالیٰ اس کی نسبت بھی اپنی طرف کریں کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا، اور اللہ ہی نے اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا۔ پھر یہاں پہ وہی بات کہ جو صلاحیت اس کے پاس موجود تھی، ساز و سامان، یہاں پہ جیسے من کل شیء سببا، کہ ہر قسم کے سبب میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرووائڈ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو دنیا میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ کیا ہے؟ مال ہے اور اولاد ہے، ٹھیک ہے، یا نفری ہے، لوگوں کی تعداد جو اس کے آس پاس ہو سکتی ہے۔ تو اس کے پاس کیا تھا؟ ہر قسم کے سامان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کر رکھا تھا، سببا اس کو اسباب مہیا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ تھی، پھر اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس قوت تھی، اس کے پاس علم تھا، اور اس کے پاس حکمت تھی۔ یہ سب چیزیں ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مزید فرمایا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ اس نے پھر کیا کیا کہ چنانچہ وہ ایک راہ پر چل کھڑا ہوا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا یعنی کہ اس نے فالو کیا، اپنے اسباب کو استعمال کیا کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس نے ان اسباب کو اپنے مقصد کو پانے کے لیے استعمال کیا۔ اب ذرا سا یہاں پہ ہم اگر پوز لیتے ہیں اور ہم سوچیں اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو اسباب مہیا کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو اسباب مہیا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسباب مہیا کیے۔ ہمارے اسباب میں کیا کیا آتے ہیں؟ ذرا اپنی فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کریں۔ کیا ہمارے پاس علم ہے؟ کیا ہمارے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے؟ کیا ہمارے پاس حکمت ہے؟ کوئی بھی اور نعمت جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسباب ہیں، اور وہ کسی مقصد کے تحت ہی دیے ہیں۔ اور ان اسباب کو پھر استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ تو جو بھی صلاحیتیں، جو بھی اسباب رب نے مجھے دیے ہوئے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے جو مقصد اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کسی مقصد سے ہی بنائی ہے، اور ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اگر درختوں کو بنایا، سپوز اللہ تعالیٰ نے اگر آم کا درخت بنایا، ابھی آم آنے والے نا، ہم آم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آم کا درخت بنایا، تو آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ آم ہی پیدا کرتا ہے، اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے مزے مزے کے آم اس کے اوپر لگتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آم کے درخت پہ جو ہے وہ سیب لگنا شروع ہو جائے، یا آم کے درخت پہ جو ہے کھجور لگنا شروع ہو جائے، نہیں ہوتا نا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کسی مقصد کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں۔ ہمیں اپنے اسباب کو پہچاننا ہے اور اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اور اپنے اسباب کو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ مثلاً کسی بھی چیز کی جیسا کہ یہاں پہ ذکر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو پرووائڈ کیا تھا تمام اسباب، اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا کہ اس نے ان اسباب کو استعمال کیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اپنے اسباب کو استعمال کرنا ہے۔ مثلاً کسی بھی نعمت، کوئی بھی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اس کا استعمال اس کی شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر گزاری جو ہوتی ہے وہ صرف دل سے نہیں ہوتی، شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ شکر گزاری جوارے سے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا اس کے مقصد میں استعمال کیا جانا اس کی شکر گزاری ہے۔
اور کسی بھی چیز کو بلا مقصد یا اس کے مقصد سے ہٹا کے استعمال کرنا پھر کیا ہے؟ ناشکر گزاری ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ بھی ہم ایک سبب ہے دنیا کو دیکھنے کا، کائنات کو دیکھنے کا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو رنگ بکھیرے ہیں کائنات میں ان کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے. ایک سبب ہے یہ آنکھیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کو پہچاننا مقصد ہے. ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کو پہچاننا مقصد ہے. ان آنکھوں کو درست جگہ پہ استعمال کرنا، یعنی کہ وہ چیزیں دیکھنا جو کہ اللہ نے الاؤ کی ہیں وہ دیکھنا مقصد ہے. اب اگر ہم اپنی نگاہوں سے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو کہ رب نے منع کی ہوئی ہیں، جو کہ غلط ہیں، جو کہ غلیظ ہیں، گندی ہیں، یا ان کو دیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ ان کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کو ہم دیکھ کے اپنے آورز پہ آورز ان کو دیکھنے میں گزار رہے ہیں. مثلاً ڈرامے ہو سکتے ہیں، مثلاً ٹاک شوز ہو سکتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، مثلاً اور بھی بہت ساری چیزیں، مثلاً ویڈیوز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو کھانے پکانے کا شوق ہے تو آپ کھانے پکانے کی ویڈیوز پہ ویڈیوز دیکھتی ہوں گی. آج کل تو افطار کے نئے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں پکوان کی جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. کتنا وقت ہم انہیں چیزوں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. کیا ہمیں اس سے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ضرور. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے علم کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کوئی نئی چیز پکا کے کھلانا چاہتی ہیں ضرور دیکھیں، مگر اس سے یہ نہ ہو کہ جو مقصد ہے وہ حل نہ ہو، وہ حاصل نہ ہو سکے. تو اپنے اسباب کو درست مقاصد میں استعمال کرنا. اسی طرح آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کی شکر گزاری کیا ہوگی؟ کیا شکر گزاری ہوگی کہ آپ اس کو اللہ کی پہچان دیں، آپ اس کو دین عطا کریں. آپ سے سوال بھی اسی بارے میں کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، آپ نے اپنی اولاد کو رب کی پہچان کروائی کہ نہیں کروائی. تو یہ تو نہیں پوچھے گا کہ کتنے بیٹے پیدا کیے یا کتنی بیٹیاں پیدا کی. سوال کس چیز کا ہوگا کہ ان کی تربیت کیا کی. یہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، ان کو انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، ان کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے کیا کیا محنت کر کے ان کو پیسہ کما کے دیا. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ ان کو دین بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. تو یہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو پھر اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ ہم اس نعمت کی بھی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور اگر ہم ان کو دین سے بالکل نابلد رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ اس نعمت کی ناشکر گزاری ہے. تو ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں یہاں پہ کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو اسباب عطا فرمائے تھے اس نے کیا کیا؟ اس کی شکر گزاری کی، اور ان اسباب کو اختیار کیا. اس نے کس چیز کے لیے؟ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس کا مقصد تھا کیا؟ مزید ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. کہ کیا ہوا؟ چنانچہ وہ ایک راہ پہ چل کھڑا ہوا حتیٰ کہ وہ سورج غروب ہونے کی حد تک پہنچ گیا. اسے یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے. اب یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس نے اپنے اسباب کو اختیار کیا اور اس نے اپنا ٹریولنگ شروع کی. کس مقصد سے ٹریولنگ شروع کی وہ بھی انشاءاللہ ہمیں آگے مزید واضح ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی جو اس کا پہلا جو سفر تھا، جو پہلا اس کا ایکسپیڈیشن تھا، وہ کس طرف تھا؟ وہ مغرب کی طرف تھا. اور مغرب کی طرف وہ بڑھتا چلا گیا، فتوحات کرتا چلا گیا. جو بھی بستیاں، جو بھی قومیں رستے میں آتی گئیں وہ ان کو فتح کرتا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ خشکی کے آخری کنارے تک پہنچ گیا. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ ایشیا مائنر تک پہنچ گیا، اور ایشین سی کے بالکل اینڈ پہ جہاں پہ خشکی ختم ہوئی اور پانی شروع ہو گیا وہاں پر وہ پہنچ گیا، جہاں اس نے کیا دیکھا کہ جب سورج غروب ہوا تو وہ کس طرح سے کہ ایسے جیسے کہ اندھیرے میں اور کالا پانی ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں ڈوب رہا ہو. آپ دیکھیں اگر آپ سی ویو جاتے ہیں اور آپ سی ویو پہ سن سیٹ کو کرتے ہیں، وٹنس کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کو، تو بھی کیسا محسوس ہوتا ہے کہ دور ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کے پانی کے اندر سورج جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے. تو بالکل یہاں پہ بھی اسی طرح سے اس کا ذکر ہے کہ یوں لگا جیسے کیچڑ والے پانی میں، یعنی کہ گدلے پانی میں وہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. مزید آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید وہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اس نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی.
ایک قوم دیکھی، یعنی کہ فائنلی وہاں پر خشکی کے اختتام پر اس نے وہاں پہ جس قوم کو دیکھا وہ ایک کافر قوم تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے اس سے کہا تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے خواہ ان کو تو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا، قلنا ہم نے کہا. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے کہا، تو یہ کیسے کہا کہ اس کے دل میں الہام کیا. ٹھیک ہے، یہاں سے بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ شاید وہ ایک نبی تھا، جبکہ راجہ رائے کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھا. اگر نبی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً وہی نازل کر کے اس سے کلام کرتے، مگر یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام کیا تھا کہ ان کو پانی میں اتار دیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اس کے دل میں بھی الہام کیا. اسی طرح جیسے ہمیں ایک اور جگہ پہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے مکھی کے دل میں الہام کیا کہ وہ اپنے گھروں کو اونچی بلند جگہوں پہ بنائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی الہام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ کہ تو اس کو اختیار حاصل ہے، کیونکہ یہ قوم بھی اس کی مغلوب ہو گئی ہے، تو وہ اس قوم کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے. وہ چاہے تو وہ ان کا مال لوٹے، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے تو ان کو سزا دے، یا کیا کرے، وہ چاہے تو ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی فوج کسی دوسرے علاقے پر غالب آتی ہے تو عام طور پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے وہاں پہ، بلکہ جو فاتح قوم ہوتی ہے، جو فاتح افواج ہوتی ہیں، وہ داخل ہوتے ہی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا جلانا، عبادت گاہوں کو گرانا، لوگوں کو مارنا، عورتوں کو تنگ کرنا، بچوں کو اٹھا لینا، مال اسباب ان کا سونا چاندی لوٹ لینا، ہمیشہ سے افواج کا یہی طریقہ کار ہے. جیسا کہ ہمیں سورہ نمل میں بلقیس نے بھی یہ بات اپنی قوم کو سمجھائی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اس کو موصول ہوا تو اس نے کیا بتایا کہ ماضی میں بھی ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. لیکن مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کا طریقہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو کہا تو اس نے کیا کیا. ذوالقرنین نے کہا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے مزید کہ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا، اور ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہم لیں گے؟ شرک لیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی حقوق العباد میں کبھی بھی کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اور بھی سخت عذاب دے گا. مزید کہتا ہے کہ البتہ جو ایمان لے آیا، یعنی کہ یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود ایمان والا تھا اور وہ ایمان ہی کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین ہی کو پھیلانے کے لیے اس نے ٹریول کیا. کیا کہتا ہے کہ البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اس سے اچھا بدلہ ملے گا، اور اسے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کریں گے، اسے سہولت پیدا کریں گے. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے. مومن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے مغلوب کو تباہ و برباد نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا طریقہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جب وہ فتح مکہ پہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ کس طرح سے داخل ہوئے تھے اور کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عام معافی کا اعلان. ان لوگوں نے جنہوں نے اس قدر تکالیف دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، یہاں تک کہ جنگیں تک ہوئیں، کتنی بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے، کس قدر تکلیفیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کے طور پہ داخل ہوئے تو انہوں نے ہمارے لیے کیا مثال چھوڑی کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ ہند کو بھی معاف کر دیا. اس کے علاوہ ہمیں تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرنے والے صحابہ کرام کا طریقہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی ایک جگہ بیٹھے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا شکوہ میں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو کہاں کہاں نہ مسلمان پہنچے، کہاں کہاں نہ فتوحات کی، اور وہی ذوالقرنین والا مقصد کہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے بول بالا کرنے کے لیے، صرف اور صرف توحید کو پھیلانے کے لیے. اسی سلسلے میں ہمیں محمد بن قاسم کا کردار ملتا ہے کہ جو سندھ کی طرف آئے اور پھر انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے دین اسلام کو پھیلایا.
مسلمانوں کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہی، اگر ہسٹری دیکھے تو پتہ چلتا ہے، دین اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. مسلمانوں نے جس علاقے کو بھی فتح کیا وہاں پہ لوگوں کو اپنے دین پہ کاربند رہنے کی پوری آزادی تھی. ہاں ان کو اپنے طور پہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے ذریعے ان کو متاثر کیا اور ان کو دین کی دعوت دی. تو لوگوں نے کتنی بڑی تعداد میں پھر دین اسلام کو قبول کیا. مزید آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ جو ٹرائل آف پاور ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب اس کو اتنی بڑی سلطنت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اس کو اقتدار دیا، اس کے ہاتھ میں پاور قوت آ گئی، تو اس کو کیا اختیار دیا گیا کہ اب وہ جو چاہے کرے. عام طور پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اقتدار مل جانا یا پاور کسی قسم کی ہاتھ میں آ جانا، عہدہ مل جانا، قوت مل جانا کیا ہوتی ہے، لوگوں کو پھر تکبر اور فخر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. اور پھر انسان کیا سمجھتا ہے، انسان ہر کسی کو تو اصول و ضوابط کے تابع سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو تمام ہر قسم کے رولز اور ریگولیشن سے بلند سمجھنے لگتا ہے. سمجھتا ہے باقی سب پہ تو یہ رولز اور ریگولیشنز لاگو ہوتے ہیں مگر میں ان سب سے مبرہ ہوں. جبکہ یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک مومن کا کردار یہاں پہ کیا تھا کہ اس نے اس موقع پر اس آزمائش میں بھی کون سا راستہ اختیار کیا، بھلائی کا راستہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. تو مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہاں سے پھر اس نے یہاں اتنی فتوحات کرنے کے بعد پھر اپنا معاملہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ کے دین کو مزید پھیلانے کے لیے اس نے اپنے اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے اب مشرق کی جانب اپنا سفر شروع کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ ایک اور دوسری مہم پر چل پڑا، حتیٰ کہ وہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اسے ایسا معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. اب دیکھیں یہاں سے اس کی دین کو پھیلانے کی تڑپ پتہ چلتی ہے کہ مزید مشرق کی جانب اس نے اب سفر شروع کر دیا. اور پھر فتوحات کرتے ہوئے اور دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے وہ پھر خشکی کے دوسرے اختتام تک پہنچا جہاں پر آگے پانی تھا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی قوم پہ وہ آیا، ایسی قوم تک پہنچا جس قوم اور سورج کے درمیان اللہ نے کوئی آڑ نہیں بنائی. یعنی کہ یا تو وہ کوئی میدانی علاقہ تھا یا وہ کوئی صحرائی علاقہ تھا یا وہاں پر درخت نہیں تھے. اور بعضوں کو کہنا کیا ہے کہ شاید وہ لوگ لباس سے مبرہ تھے، گھر وغیرہ نہیں بناتے تھے، کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں بناتے تھے، کوئی خیمے نہیں تھے، بلکہ وہ یوں ہی میدان میں اپنی رہائش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں. یعنی کہ یہاں بھی کیا ہوا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ چنے. اور اس نے کیا کیا، ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے کہ اس نے خیر کا راستہ چنا. اس نے پھر ان کو دین کا پیغام پہنچایا. اور جو لوگ مانتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے پھر ان کے لیے سختی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پھر وہ رک نہیں گیا، بلکہ پھر وہ ایک اور راہ یعنی کہ تیسری مہم پر نکلا. اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ وہ شمال کی طرف، پہاڑی علاقے کی طرف اس نے اپنا اگلا سفر شروع کیا. یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا. وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہیں سمجھ سکتی تھی. وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ اب آپ ان آیات پہ تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اس قوم تک پہنچا جو کوئی زبان نہیں جانتی تھی. یعنی کہ پہاڑوں میں رہتے تھے اور یہ باقی دنیا سے اتنے کٹے ہوئے تھے کہ ان کی زبان باقی دنیا تک نہیں پہنچ پائی تھی. ذوالقرنین جو مشرق و مغرب تک فتوحات کر چکا تھا اور مشرق و مغرب کی اقوام کے لوگ اس کی فوج کا حصہ تھے. کتنی قسم کی بولیاں ہوں گی جو بولنے والے اس کے پاس موجود تھے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس قوم کے لوگوں کی زبان کو جانتا ہوتا.
یہاں سے ایک تو یہ معنی نکلتا ہے کہ وہ کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے، کوئی ان سے کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. اور دوسرا کیا وہ نکلتا ہے، ترجمہ نکلتا ہے. دوسرا کیا ایکسپلینیشن نکلتی ہے یہاں پر، وضاحت کیا نکلتی ہے کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنا ایک مسئلہ رکھا. جب ذوالقرنین نے، اس کی فوجوں نے فتح کر لیا ان کا علاقہ بھی اور ان لوگوں کو مغلوب کر دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی فوج کتنی بڑی ہے اور وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کتنا باصلاحیت ہے اور کتنے قسم کے آلات اور کتنے قسم کے سامان اس کے پاس اویلیبل ہے. تو انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے سامنے رکھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سے ان کی جان چھڑا دے. اب جو طریقہ کار ابھی تک ذوالقرنین اختیار کرتا ہوا آیا تھا، یعنی کہ جنگ کا طریقہ کار، حملہ کرنے کا اور پھر فائٹ کرنے کا، فائٹ کر کے اور پھر دشمن قوم کو مغلوب کرنے کا، تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم نے اس کے سامنے بھی یہی ایک آپشن رکھا ہو کہ جس طرح سے آپ اتنے طاقتور بادشاہ ہیں اور آپ اتنے جنگجو بادشاہ ہیں، تو آپ یاجوج و ماجوج کے خلاف بھی حملہ کر کے ان کو بھی مغلوب کر لیں. لیکن ذوالقرنین نے ایسا نہیں کیا اور ان کو سمجھایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا جس بات کو وہ سمجھ کے نہ دیے. اب یہاں سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے حقیقی معنوں میں وہ کس قدر تنگ تھے اور یہ کس قدر فسادی قوم تھی کہ وہ لوگ مان کے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کچھ نہیں ہو، کوئی طریقہ نہیں ہو تو آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہی بنا دیں. اگر ان پہ حملہ کر کے ان کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم کچھ ایسا راستہ اختیار کر لیا جائے کہ وہ دوبارہ یہاں پہ نہ آئیں، وہ ہماری زندگیوں میں دوبارہ فساد پیدا نہیں کریں. اچھا، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یاجوج اور ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یافیف کی اولاد میں سے ہیں. 2 قبائل ہیں اور وحشی قبائل ہیں جو کہ انہی شمالی علاقہ جات میں، شمالی پہاڑوں میں دروں کے اندر رہا کرتے تھے. اور جہاں پہ بھی مطلب ان کو اس طرح کا ایک رستہ درا نظر آتا تو وہاں سے نکل کے آ کے اور لوگوں سے فساد برپا کر کے اور اپنے کھانے پینے کا سامان، دوسری چیزیں لوگوں سے لوٹ کر لے کے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر اس میں جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جو مغلوب ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ پہ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے سامان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے کھانا پینا، ان کی کھیتیاں تباہ کر دیا کرتے تھے. تو یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آج بھی موجود ہیں اور یہ قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے. لیکن ان کی فساد کا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ان کے فساد سے اس قدر تنگ تھے کہ انہوں نے ذوالقرنین کو کہا کہ ان کے درمیان ایک بنا دے، دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ وہاں سے نکل کے دوبارہ اس طرف نہ آ سکے. اب ذوالقرنین نے یہاں پہ ان کو کیا کہا؟ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت یعنی جسمانی افرادی قوت اور محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین بہت زبردست جنگجو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑے علاقے کو فتح کیا. اس کی فوج میں کس قدر ورائٹی کے لوگ تھے، کس قدر طاقتور لوگ موجود ہوں گے. یعنی کہ ہر علاقے کے جو جنگ و جدل کا سامان تھا، ہر علاقے میں جس قسم کے آلات استعمال ہوتے تھے، جس طرح کی ویپنری یوز ہوتی تھی، وہ اس کے پاس موجود تھی. اس کے پاس علم تھا، حکمت تھا اور زبردست پلاننگ تھی، وہ زبردست اسٹریٹجیز تھی جو وہ اپنی وارز میں اختیار کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس قدر فاتح اور کامیاب رہا تھا ابھی تک. مگر جب یاجوج و ماجوج سے انہوں نے لڑنے کے لیے کہا تو اس نے اس کا انکار کر دیا. ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج سے حملہ کرنے اور ان سے فائٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انتہائی زور آور قوم ہے اور وہ ایسے ہی طاقتور تھے کہ ان کا مقابلہ ذوالقرنین بھی اپنے ان تمام اسباب کے باوجود نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے نا احادیث سے کہ جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکل کے آئیں گے دوبارہ تو انسان اپنی تمام تر سائنٹیفک ترقی کے باوجود بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ انسانوں کو ہر جگہ تباہ و برباد کرتے ہوئے جائیں گے، مارتے چلے جائیں گے.
ہماری ٹیکنالوجی یہاں تک کہ آپ سوچیں کہ شاید ہمارے اٹامک بم بھی ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائیں گے، یا تو وہ فل ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ آگے ہوں گے، یا ہماری ٹیکنالوجی، ہماری جو سائنسی ترقی ہے وہ ان کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکے گی، یا وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور اتنے طاقتور ہوں گے کہ اس دور میں بھی جبکہ اس قدر انسان ترقی کر چکا ہوگا ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ پھر آپ سوچئے یہی چیز یہاں سے ذوالقرنین کی فہم و فراست کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے اس چیز کو بھانپ لیا، وہ پہچان گیا کہ وہ اپنی اس قدر اسباب کے ساتھ بھی یاجوج ماجوج کو مغلوب نہیں کر سکتا، تو اس نے پھر ان کے اوپر حملہ کرنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں پر ایک دیوار بنا دی جائے۔ اور پھر یہاں سے اس کے علم و حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، آگے کہتا ہے مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یعنی کہ جو کام ابھی وہ کرنے والا تھا اس کے لیے اس کو ان کے مال کی مزید ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس نے کیا کہا، مجھے افرادی قوت چاہیے۔ اب جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں جو کام وہ کرنے جا رہا تھا، جو دیوار وہ بنانے جا رہا تھا، اس کے لیے حقیقی معنوں میں اس کو بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ کہتے ہیں مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1300 بی سی بفور کرائسٹ جو ہے وہ ٹائم ہے جو آئرن ایج کا ٹائم تھا، جس وقت لوہے کی چیزیں بنانا اور لوہے کو مولڈ کرنا اور تعمیر وغیرہ کرنا یہ سب شروع ہو چکا تھا۔ تو یقیناً اس علاقے میں ان پہاڑوں میں لوہے کی مقدار موجود رہی ہوگی، جس کو وہاں سے نکالنا، اس کو میلٹ کرنا اور اس کی چادریں بنانا، اور پھر ان چادروں کو، لوہے کی چادروں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پہنچانا، اس کے لیے اس کو مال سے زیادہ کس چیز کی ضرورت تھی؟ افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ تو اس نے ان کو کیا کہا، مجھے تم میں افرادی بدنی قوت کی ضرورت ہے، اور کہتے ہیں مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ۔ آپ سوچئے کہ کس قدر بڑی تعداد میں وہ لوہے کی چادریں استعمال ہوئی ہوں گی کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو درہ ہے اس درے کو پاٹ دیا جائے، اس میں وہ چادریں تہ بتہ یا پھر کھڑی کر کے لگا دی جائیں، اس طرح سے کہ پھر کیا کہتا ہے کہ ان کو اب دہکاؤ، یعنی کہ پھر ان کے بعد آگ لگائی گئی، آگ جلائی گئی، کتنے بڑے پیمانے پر وہ آگ جلائی گئی ہوگی، اس کے لیے بھی درختوں کو کاٹنا اور وہاں پر آگ لگانا، اور پھر آگ لگا کے اس کو دہکایا گیا اس لوہے کو۔ یا دوسری کیا یہاں پہ ایکسپریشن ملتی ہے کہ لوہے کو دہکانے کے بجائے وہ آگ کس لیے جلائی گئی؟ تانبے کو پگھلانے کے لیے۔ کیوں؟ آگے وہ کیا کہتا ہے کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں گرم ہو گئی اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، پگھلا ہوا تانبا، اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کو کیا کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر اس کو پیوست کر دوں، یعنی کہ لوہے کو گرم کر کے اور پھر اس کے اوپر مزید پگھلا ہوا تانبا ڈال کے اس دیوار کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے ذوالقرنین کی انتہائی فوکسڈ لیڈرشپ پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے کام کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خرافات میں نہیں پڑتا تھا، مال کو جمع کرنا، مال کو بڑھانا وہ اس کا فوکس نہیں تھا، بلکہ اس کا فوکس کیا تھا کہ ٹھیک ہے اب جو اس کی رعایا ہے اس کو اس نے کسی فتنے سے، کسی فساد سے بچانا ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے افرادی قوت نمائی۔ اب اتنے بڑے پیمانے میں لوگوں سے کام لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کا انتظام دیکھنا ہوگا، ان میں کام کی تقسیم کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کیا کہ پلاننگ کرنی تھی اس کو، کیونکہ اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہی وہ دیوار قائم کرنی تھی، تو ٹائم باؤنڈ پلاننگ کرنی تھی، وہ سب کیا۔ اس کے علاوہ آپ اس کا آرکیٹیکٹ کا دیکھیں کہ کتنا زبردست اس نے وہ بنایا کہ لوہے کی چادروں کو کھڑا کر کے اور پھر ان کے بیچ میں تانبا پگھلا کے ڈالا، جس سے وہ اتنی مضبوط ہو گئی دیوار کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، اتنی مضبوط اس نے دیوار وہاں پہ قائم کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے اس کو کل شیء سببا کہ ہر چیز میں سے اسباب دیے تھے، یعنی کہ اللہ نے اس کو کتنی فہم و فراست دی تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو مینج کرنا، انتظام دیکھنا، اپنے ٹائم میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا، اس دیوار کو بنانا، ایسا بنانا کہ جس سے وہ مقصد حل ہو جائے کہ نہ اس کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں سے کام لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان میں کام کی تقسیم کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کیا کہ
کہ یاجوج اور ماجوج آج بھی موجود ہیں اور وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور ہر روز وہ اس کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ وہ کچھ محنت اور کریں تو شاید اس دیوار میں سوراخ کر لیں یا اس کو توڑ دیں، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ آج کے دن کے لیے اتنی محنت کافی، اور پھر وہ پلٹ کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو واپس اتنا ہی پاٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک مومن انسان کی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام عمل، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو جس طرح سے اس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو کس طرح باقی رکھا کہ وہ قیامت تک، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ دیوار کو سوراخ کریں گے اور وہ دیوار پھر سے بن جائے گی، وہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں اور وہ دیوار پھر سے بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ان کا بادشاہ کہے گا انشاءاللہ اب ہم اس کو کلا کے باقی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ نہیں پاٹیں گے، اور پھر وہ اگلے دن جب آئیں گے تو وہ اتنی ہی کھدی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا قیامت کے قریب جب یاجوج و ماجوج اس دیوار کو مکمل طور پر توڑ کر اور باہر نکل آئیں گے۔ ذوالقرنین مزید کیا کہنے لگا جب اس نے پوری دیوار بنا دی تو کہتا ہے یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف وہ ایک موحد تھا بلکہ وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد کہ ہر چیز فانی ہے، اس کو بنایا بہت مضبوط ہے، کام تو میں ہمارا بہت زبردست ہے، مگر اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا، جب اس کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ دیوار بھی اب رب کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ اور یہی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ کر اور نکل آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں زمین پر نکل آئیں گے۔ تلاوت سنتے ہیں یا جو دیوار اس نے ذوالقرنین نے قائم کی، اس دیوار کی کہاں واقع ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ اختلافی مسئلہ سے مراد یہ کہ اس پہ بھی بہت مختلف قسم کے لوگوں کے ویوز پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے سورہ سے شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں سورہ کہف میں کہ وہ چیزیں جن سے ہمیں فائدہ نہیں ہے اس کو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیوار کہاں واقع ہے، وہ دیوار کیسی ہے، ان سب چیزوں سے ہمیں ابھی کچھ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس وقت کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ٹرائل آف پاور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور اس کو اختیار دیا، اور پھر اس کی آزمائش اختیار کے ذریعے تھی۔ کیا ہم لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں کسی چیز پہ اختیار حاصل ہے ہمیں کسی نہ کسی چیز پہ اختیار؟ کوئی ٹائپ کرے گا، کوئی بتائے گا؟ مجھے پتہ چلے آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو گئے۔ جی کیا ہمارا بھی ہر روز ٹرائل آف پاور ہوتا ہے؟ اچھا مجھے لگ رہا ہے سب سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جی جناب بالکل، جی بارک اللہ حفصہ، اپنے ماتحت پہ چلے، حفصہ تو جاگ رہی ہیں۔ جی جناب صحیح کہہ رہی ہیں، اپنے ماتحت پہ اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئولہ، کہ ہم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، یعنی کہ کوئی ہے جو ہمارے زیر دست ہے، کوئی ہے جو ہمارے ماتحت ہے، اور ان کے اوپر ہمیں اختیار حاصل ہے، ہمیں ان کے بارے میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کام کروانا ہوتا ہے، یا ہم جاب پر ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم کسی نہ کسی کے اوپر ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟
وہاں پہ ہمارا ٹرائل آف پاور ہے، اور یہ ٹرائل آف پاور ہمارا ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے، ہر روز ہمارا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے والا، یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ خیر کا معاملہ کرنے والا، بھلائی کا معاملہ کرنے والا۔ اور پھر جیسے ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کے لیے بھلائی کا رویہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مومن کو اپروچ کرنا، اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ پھر بد مزاج نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ایک کس طرح سے اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے اختیارات کا جائزہ لیں، اپنی لسٹ بنائیں کہ کون لوگ ہیں جو میرے ماتحت آتے ہیں، جو میرے زیر دست آتے ہیں۔ اس میں ہمارے اگر گھریلو اس میں دیکھ لیں تو ہماری میڈز آ جاتی ہیں، یا ہمارے بچے آ جاتے ہیں، یا اور کوئی لوگ جو ہمارے، اگر ہم بڑی عمر کے ہیں تو ہمارے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر والوں میں سے۔ تو ان سب کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب آزمائش کا وقت آتا ہے کوئی، تو میں اس آزمائش کے وقت میں کیا بیہیویئر اختیار کرتی ہوں، کیا رویہ اختیار کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے، سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ باہر والوں سے تو ہم سب مسکرا کے مل لیتے ہیں، باہر والوں سے تو ہم اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر ہی لیتے ہیں، کیوں، تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہے نا۔ لیکن ہم حقیقی معنوں میں ہمارے حسن اخلاق کا کہاں پتہ چلتا ہے، حقیقی معنوں میں ہمارے اختیار کا استعمال کہاں پتہ چلتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کرنے کے کام اپنے، جو ہم پیچھے سے اپنا ریویو کریں سورت کا، تو شروع میں کیا تھا، سابق کہف کا واقعہ ہمیں دیکھا، تو وہاں پہ کیا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو چننا ہے۔ جب بھی معاملہ کسی بھی کام میں ایمان کے مطابق کرنے کا ہو یا ایمان کے مطابق نہ کرنے کا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دنیاوی فائدوں کو نہیں دیکھنا بلکہ آخرت کے فائدے کو دیکھتے اور اپنے کام کو ایمان کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دجال کے ظہور پر بھی اس فتنے سے دور بھاگنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیا جو کوئی بھی اس دور کو پائے تو وہ کیا کریں، دجال کے سامنے نہ آ کے کھڑے ہوں بلکہ وہ اس سے دور بھاگیں، جیسے کہ ہم نے اصحاب کہف کو دیکھا کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے مال یا اپنی صلاحیتوں پر فخر اور تکبر نہیں کرنا بلکہ اس کو رب کی توفیق سمجھنا ہے، اور اپنے عمل پہ زیادہ توجہ دینی ہے، اپنے عمل کو آخرت سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسرے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل ضرور کریں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے ان کو پتہ چلا کہ کوئی اور بھی علم رکھتا ہے تو وہ فوراً نکل پڑے کہ مجھے اس علم کو حاصل کرنا ہے، علم حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی مختلف دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، کیا ہے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو کبھی بھی اپنے علم کو کافی نہ سمجھیں بلکہ مزید علم کی تلاش میں رہیں۔ علم حاصل کرنا ہے گود سے گود تک، آخری وقت تک علم حاصل کرتے رہے، اپنے آپ کو طالب علم تصور کرنا ہے۔ جس دن ہم نے سمجھ لیا کہ جی میرے پاس تو بہت علم ہے اور میں تو عالم فاضل ہو گئی ہوں، اسی دن ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا، اسی دن پھر ہمارا عروج جو ہے وہ زوال کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس علم کی بنا پر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں بلکہ علم کے ساتھ یاد رکھیں کہ ذمہ داری آتی ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری آتی ہے؟ سب سے پہلے عمل کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا آتی ہے؟ اس علم کو آگے پہنچانے کی۔ اپنے علم کو پختہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اس کے لیے عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ یا اللہ ہمیں نفع بخش علم دیجیے، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچا دیجیے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پھر آج جو ہم نے دیکھا اس میں کیا تھا کہ اپنے اسباب کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اختیارات کو درست استعمال کریں، اپنے اسباب کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، یعنی کہ اپنے اسباب کو اس جگہ استعمال کریں، ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، ان اعمال کے لیے استعمال کریں کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، کہ جو آخرت میں ہمیں نیکیوں کے پلڑے میں نظر آنے والے ہوں، یعنی کہ عمل صالح کرنا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 110 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ اختیار بھی تمہارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے پاس اختیار موجود ہے، ہم سب کے پاس اسباب بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ سب سے پہلے وہی بات کہ اپنے ایمان کو پختہ کرنا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے۔ یعنی کہ ایمان اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ مسلسل ہم نے یہ دیکھا کہ ہر کہانی سے خاص جو پوائنٹس ریز ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ریز ہوتے ہیں؟ کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کے ساتھ عمل صالح جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں آگے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور بھی سیاہی سمندر لائی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ لہٰذا وہ شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فائنل میسج جو ہمیں دیا جا رہا ہے سورت کے آخر میں، وہ کیا دیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ آج کے لیسن کا اختتام میں اس دعا پہ کرتی ہوں، ربی اعنی ولا تعن علیہ، اے میرے پروردگار میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد مت کر۔ وانصرنی ولا تنصر علیہ، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر کسی کو غلبہ نہ دیجیے گا۔ وامکر لی ولا تمکر علیہ، میرے لیے تدبیر کیجیے اور میرے خلاف تدبیر نہ کیجیے گا۔ واہدنی ویسر لی الہدی، مجھے ہدایت دیجیے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دیجیے۔ وانصرنی علی من بغی علیہ، میری مدد کیجیے اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا، اے میرے رب مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا بنا دیجیے، بہت ذکر کرنے والا بنا دیجیے، بہت ڈرنے والا بنا دیجیے، بہت اطاعت کرنے والا بنا دیجیے، بہت عاجزی کرنے والا بنا دیجیے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی، اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرما لیجیے اور میرے گناہوں کو دھو ڈالیے۔ وَأَجِبْ دعوتی وَثَبِّتْ حُجَّتِی، میری دعا کو قبول کر لیجیے، میری دلیل کو ثابت رکھ دیجیے۔ وَسَدِّدْ لِسَانِی وَاہْدِ قَلْبِی وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ صَدْرِی، کہ میری زبان کو سیدھا رکھیے اور میرے دل کو ہدایت دے دیجیے اور میرے سینے سے کینہ نکال دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر استاذہ، بہت شکریہ، آپ نے اس سورہ کو بہت اچھے سے کور کیا اور اس کے پوائنٹس کو آپ نے جو کھولا، الحمدللہ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے میم سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، انشاءاللہ دعا ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. میم آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.